السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ زندگی بھی جب ان سڑکوں پر سماج میں چلتی ہے، جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے حالات اور واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی دیوار کو دیکھ کر کے ہم کچھ عجائب سیکھ لیتے ہیں، کچھ واقعات سیکھ لیتے ہیں، کہ زندگی کے حالات سیکھ لیتے ہیں۔ کبھی بازار میں، کبھی سڑکوں پر، کبھی کہیں جا کر کے جب ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور جب ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، زندگی میں ڈھالتے ہیں، تو زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے اعمال جو پہلے غلط ہوتے تھے وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہے تھے۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ حضرت تعالیٰ یہ کہتے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے پیار سے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، اخروٹ اور بادام میں خرید کے دوں گا، تم بھی کھیل لینا۔ اس نے میری طرف غصے سے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت والا فرماتے ہیں، شاہ بہلول فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، یہ بات تم نے کہاں سے معلوم کی؟ کہاں سے معلوم ہوا تمہیں؟ تو کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہارا یہ سوچ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا دانا معلوم ہوتا ہے، بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے چار شعر پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث دو گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس او بیوقوف، جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد لے لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھا ہے ہم نے سماج میں، محلے میں، گلیوں میں جنازوں کو کندھے پہ لے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے پیچھے رو رہی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ کیا گیا؟ ان کے ساتھ کون سے اعمال گئے؟ کیا بال بچے گئے؟ کیا دولت گئی؟ کیا بینک بیلنس گئے؟ کیا گیا؟ صرف وہی اعمال نہ جنہوں نے اچھے یا برے کیے ہوں گے۔ سوچنے کا مقام ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا مقام ہے، دل سے بات کرنے کا وقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا میں منہمک ہوں، دنیا کی مشغولیت ہمیں جکڑ لے اور اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، قبر کو بھول جائیں، برزخ کو بھول جائیں، موت کو بھول جائیں، اور ہم دنیا کو آگے رکھیں۔ ایسا نہ ہو۔ اگر ہم نے دنیا کو آگے رکھا تو یاد رکھو، یہ دنیا بے وفا چیز ہے، یہ چھوڑ دے گی، یہ کبھی ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے سے پہلے کتنی دنیا جا چکی ہے، دنیا سے کون ساتھ لے کے گیا اس دنیا کو؟ وہ اپنے اعمال ہی تو لے کے گئے نا۔ تھوڑا سا سوچیں،
تنہائی میں سوچیں، وقت نکال کر کے سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں گے، ہم اپنی زندگی کو کیسے اللہ کے قرب کے لیے نکالیں گے، ہم نماز کس طرح پڑھیں گے، زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے۔ یہ سب چیز تنہائی میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں آنکھیں بند کر کے ہم سوچا کریں، تزکیہ کیا کریں، تزکیہ نفس کیا کریں، غور و فکر کیا کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے دل کو سمجھایا کریں۔ شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ اس لڑکے سے یہ باتیں سن کر بڑے تعجب ہوئے۔ اس بچے نے پہلے شعر پڑھا، اس کے بعد یہ شعر پڑھ کر کے اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر جاری تھی، آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر دو شعر پڑھے، میں جس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اے وہ پاک ذات کے اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر گیا، زمین پر گر گیا۔ شاہ بہلول فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی لگی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹا ابھی سے اتنا خوف، اتنا غم، اتنا درد کیوں؟ کیا ہو گیا؟ ابھی تم تو ابھی بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں تو گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ وہ بچہ کہنے لگا بہلول پیچھے ہٹ جا، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے چولہے میں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں رکھتی ہیں، چولہے میں ڈالتی ہیں، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سے نصیحت کرو۔ اس نے پھر چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے ساتھیو، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ قبر میں کیا ہے ساتھی؟ چاروں طرف سوراخیں ہیں، چاروں طرف مٹی کی بستر ہیں، اور وہ بستر اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو وہ بستر روشنی ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو وہ زمین ہمیں کھا جائے گی۔ اگر اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں تو وہ گل کے سڑ کے سب اللہ کے ہاں کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ وہ منظر، وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ منظر گویا میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں، وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر منوں کا مٹی ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڈھا ہوگا، اور یہ میرا حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا بھی ساتھ نہیں ہے، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا ہے، اور بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں جو اب واپس نہیں ہو سکتی، یعنی وہ جو گناہ کر چکا ہوں وہ بیکار نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے، میرے عیب
میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں، پوشیدہ گناہ ہیں، وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ کھلی کتاب ہوگی ساتھیوں، اللہ کے سامنے ساری کھلی ہوئی کتاب ہوگی۔ ہم نے اس زمین کے کس حصے میں، کس اعضا سے، کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، اور پھر حساب کتاب بھی ہوگا۔ اس کی پیش میں پیش ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے یہ جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، ارے میں تو گناہ گار ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے ساتھیوں، جب تک ہم ٹھان نہیں لائے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، تبھی تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ دل میں ہم گناہ بھی کر رہے، دل میں سوچ رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو دیکھو، یہ راستہ غلط ہے۔ پہلے گناہ سے توبہ کریں، پھر اللہ سے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے جب ہم کہیں گے اللہ تو میں پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے معافی ملتی ہے؟ اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے؟ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو لعب سے احتراز کیا جاتا، کھیل کود سے، دنیا کی مشغولیت سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں، ہماری عقلیں زائل ہو گئیں، کسی بات سے عبرت حاصل ہوتی ہی نہیں۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کر دیتا ہے، کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ہوں۔ اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی رہوں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین و مددگار نہ ہوگا۔ بس وہ پاک ذات جو خود اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنے تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں لغزش کھا کر زمین پر گر گیا۔ جب مجھے وہ لڑکا جا چکا تھا، میں نے بچوں سے پوچھا، ان چند لڑکوں سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون تھا، تو ان لڑکوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ایسا پھل ایسے ہی درخت کا ہو سکتا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم بچپن سے لے کے اتنے بڑے ہو گئے، ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قبر کی کیا تیاری کی ہے، کیا قرآن ہم نے پڑھا ہے، کیا ہم نے نماز کی پابندی کی ہے، اللہ کو کب راضی کیا ہم نے؟ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے نہیں سوچا، یاد رکھو بہت دیر ہو جائے گی، اور ایک دن مائک سے، لوگوں کی زبانوں سے آواز آئے گی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرے ساتھیو، وہ وقت سب کچھ جا چکا ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔